السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے، لا یشہدون الزور، اور اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو باطل کا مشاہدہ نہیں کرتے، اور یہاں پر یہ دونوں ترجمے ٹھیک ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اللہ کے بندوں کی نشانی یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ خلاف واقعہ کوئی بات نہ کہتے ہیں، نہ اس کے گواہ بنتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ جھوٹ کے گواہ بنتے۔ کسی بھی مقدمے میں سب سے مضبوط عنصر یہ گواہ ہوتا ہے۔ اس کی گواہی کی بنیاد پر ہی، اس کی شہادت ہی کی بنیاد پر، اس کی گواہی کی بنیاد پر ہی جج نے فیصلہ دینا ہوتا ہے۔ اگر وہ فیصلے دینے کے لیے جس پر اعتماد کر رہے وہی غلط ہوگا تو پھر عدل کی بجائے ظلم کا نظام قائم ہوتا ہے، اور اللہ تو ظلم کے نظام کو ختم کرنے کے لیے مومن کے ہاتھ میں تلوار دیتا ہے، وہ تو عدل کے نظام کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ امن کا دین، یہ پیار اور محبت کا دین، یہ اخوت اور بھائی چارے کا دین خون ریزیاں کرنے کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن اگر کہیں ظلم ہو تو وہ کہتا ہے کہ ظلم کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو یہ جو جھوٹی گواہی ہوتی ہے، میں اور آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے جھوٹے مقدمے میں اگر کسی شریف آدمی کو پھنسا دیا جائے، اس کی زندگی اجیرن ہو کے رہ جاتی ہے، وہ ظلم کی چکی میں پسنے لگتا ہے، وہ بے بس ہو جاتا ہے، اور بے بس تو بلی بھی ہو جائے تو آنکھیں نکال دیتی ہے۔ یہ ظلم دراصل فساد کا رستہ کھولتا ہے، یہ ظلم دراصل فتنوں کا رستہ کھولتا ہے۔ اللہ ان فتنوں کو روک دینا چاہتے ہیں، اور جو رستہ اس طرف جاتا ہے جو کہ ظلم کے نظام کو مضبوط کرتا ہے، اس کو بھی اللہ روک دیتے ہیں۔ گھر کے معاملے کے اندر اگر کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑ جائے، نند بھاوج کی لڑائی ہو گئی، بہو ساس کی لڑائی ہو گئی، وہاں پر اسلام کے نظام عدل کے مطابق اگر فیصلے کرنے ہیں تو گواہیوں کا ہونا تو ضروری ہے۔ تو جب گواہیاں لی جائیں گی، اگر خاوند بیوی کی لڑائی میں خاوند کے رشتہ دار خاوند کا ساتھ دے دے اور بیوی کے رشتہ دار بیوی کا ساتھ دے دے، تو ان کی درمیان میں کبھی صلح ہو سکے گی؟ پھر تو ظلم ہوگا، پھر تو طلاقیں ہوں گی۔ اگر کٹھے بھی رہے تو روز جئیں گے اور روز مریں گے۔ گھر فساد میں سے بھر جائے گا، گھر میں فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ جہاں محبتیں ہونی چاہیے وہاں نفرتوں کے الاؤ روشن ہو جائیں گے۔ اور میرے اور آپ کے مشاہدے کی یہ بات ہے کہ ہماری عدالتوں میں تو باقاعدہ جھوٹے گواہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، پیسے دے کر ان کو خرید کر جھوٹی گواہیاں لے لی جاتی ہیں۔ یہ جھوٹی گواہی لینے والا اور دینے والا اپنے بارے میں سوچے کہ مومن کی نشانی تو یہ ہے کہ نہ وہ جھوٹ کی گواہی دیتا ہے نہ جھوٹ کی گواہی لیتا ہے۔ کیا وہ جو جھوٹی گواہی دے رہا ہے اسے مر کر اپنے اللہ کے پاس جا کے جواب نہیں دینا؟ کیا وہ اپنے آپ کو ابھی تک مومن سمجھ رہا ہے؟ اللہ نے تو مومنوں کی جو نشانی بتائی ہے وہ تو یہ بتائی ہے، وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ جھوٹ کی گواہی اپنے ذات کے حوالے سے، جھوٹ کی گواہی اگر دیکھیے، اگر کسی شخص کو پتا چل جائے کہ میرے بیٹے نے یہ جرم کیا ہے، بیٹا ہونے کے ناطے محبتیں اپنی جگہ پر موجود، لیکن مومن ہونے کے ناطے اپنے بیٹے کی اس غلطی کا پتہ ہونے کے باوجود تو گواہی جو دینی ہے وہ گواہی تو اس بات کی ہونی چاہیے کہ میرا بیٹا ہے، میں مانتا ہوں، مجھے اس سے محبت ہے، میں مانتا ہوں، لیکن یہ اس نے جرم کیا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ ہے سچ کی گواہی۔ وہ اس کے مقابلے پر اپنا بھائی آ جائے، اپنا بیٹا آ جائے، اپنا عزیز آ جائے، خود اپنی ذات آ جائے، تو ذات کے بارے میں بھی مومن کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ الہ آباد کے قریب
ایک مسجد کے بارے میں ہندوؤں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ مسجد دراصل کبھی مندر تھی. اس مندر کی جگہ پر آج یہ مسجد تعمیر کر دی گئی ہے. انگریز کی عدالت میں مقدمہ پیش ہو گیا تو ہندوؤں نے کہا کہ جناب اس کے جو امام ہیں وہ نسل در نسل اسی مسجد کے اندر کام کرتے آ رہے ہیں. ان کے باپ بھی، ان کے باپ بھی، ان کے باپ بھی، ان کے باپ بھی اسی مسجد کے اندر امام اور خطیب کے فرائض سر انجام دیتے آ رہے ہیں. ان کو حقیقت کا پتہ ہے اور ہمیں ان پر اعتماد ہے. آپ عدالت میں اسے بلائیے اور پوچھئے کہ یہ کیا پہلے مندر نہیں تھا؟ امام خطیب کو بلایا گیا، سمن جاری کیے گئے. عدالت میں جب طلب کیا گیا اور ان سے گواہی لی گئی کہ کیا یہ سچ ہے کہ یہ کبھی کسی زمانے میں مندر تھا اور مندر کی جگہ پہ مسجد بنائی گئی، تو امام محترم نے یہ جواب دیا کہ ہاں یہ سچ ہے کہ ایک زمانے میں یہاں مندر تھا. پھر الہ آباد سے ہندوؤں نے ہجرتیں کر لیں اور یہ مندر خالصتاً ویران ہو گیا. مدتوں تک اس کی دیواریں بھی گر گئیں اور یہاں پر کوئی عبادت نہیں ہوتی تھی. اور ارد گرد چونکہ مسلمانوں ہی کے محلے تھے، انہوں نے اسی خالی جگہ کے اوپر اپنی مسجد تعمیر کر دی تھی. یہ گواہی جب انہوں نے دی تو اس کے مطابق فیصلہ جب ہوا تو آج بھی ریکارڈ کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہائی کورٹ کے ریکارڈ میں موجود ہے، لکھا ہے کہ مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا، کہ اس نے اسلام کے سچے قانون کے مطابق اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اگر میں سچی گواہی دیتا ہوں تو میری مسجد ڈھہ جائے گی. اس نے اسلام کے سچے دین کو بچا لیا اور سچی گواہی دی. دین تو یہ تھا کہ ہر حال کے اندر وہ سچی گواہی دے. اور کوئی بندہ تھوڑے سے فائدے کی خاطر اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنے دھڑے کو پورا کرنے کے لیے، اپنے ساتھی کی طرف داری کرنے کے لیے اگر جھوٹی گواہی دے دے گا تو اسلام ہار جائے گا. ممکن ہے کہ وہ جیت جائے، لیکن اللہ کے ہاں وہ ہار گیا. وہ مومن نہیں رہا، مومنوں کی شان سے وہ گر گیا ہے. جھوٹی گواہی مومن نہیں دیا کرتے، چاہے ان کے ذات کے خلاف کیوں نہ بات چاہیے. بیٹے سے قتل ہو گیا، پولیس ڈھونڈنے آئے تو اس کو چھپانا نہیں. مومن گواہی کو چھپایا نہیں کرتے، مومن تو گواہی کا اظہار کیا کرتے. وہ پولیس والوں کو کہے، خود فون کر کے کہے کہ وہ جس نے قتل کیا ہے وہ مجرم میرا بیٹا ہے اور میرا بیٹا فلان جگہ اس وقت چھپا ہوا ہے، اسے گرفتار کرو، اسے کیفر کردار تک پہنچاؤ. یہ سچی گواہی ہے، وہ اسے دینا ہے. ہاں، وہ گرفتاری دینے کے بعد ادھر شفقت موجود ہے، وہ شفقت اسے مجبور کرتی ہے تو وہ مقتول کے والد کے پاس جا کے روئے پیٹے، معافی مانگے اور اس سے قصاص کے ذریعے اپنی معذرتیں پیش کرے اور قصاص کا رقم پیش کر کے اس سے معافی مانگے، تو یہ اس کا استحقاق ہے باپ ہونے کے ناطے. لیکن اگر وہ کہے کہ میں باپ ہوں اس لیے یہ گواہی نہیں دے سکتا کہ میرا بیٹے نے قتل کیا ہے اور میرا بیٹا قاتل ہے، اگر یہ گواہی دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں، اپنے بیٹے کی محبت پائی جاتی ہے. اگر اللہ کی محبت پائی جاتی تو وہ اللہ کا تو حکم تھا کہ سچی گواہی دینا، جھوٹی گواہی نہ دینا. یہ گواہیاں ہم کتنے لیولز پر دیتے ہیں، ذرا اس پہ غور کیجئے کہ جب ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں تو ان الیکشنز کے اندر جب ہم ووٹ ڈالتے ہیں، یہ ووٹ کیا ہے؟ یہ ووٹ وہی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان کے بعد کے زمانوں میں کبھی بیعت کہا جاتا تھا. بیعت ہاتھ میں ہاتھ دے کے اس بات کا اقرار کیا جاتا تھا اور اسی بات کا اقرار آج ووٹ کی پرچی کے ذریعے کیا جاتا ہے. اور جب ایک انسان اس بات کی شہادت دیتا ہے، جب اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ فلاں اس بات کا مستحق ہے، میں اس کو ووٹ دیتا ہوں، تو دراصل اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جناب 62 اور 63 کی شک کے مطابق، آئین کی 62 اور 63 کی شکیں جس بات کے لیے کہتی ہیں کہ اس کے اندر یہ اور یہ اور یہ خصائص ہونے چاہیے. اسلام نے جو ایک
نمائندے کے لیے، اسلام نے جو ایک لیڈر کے لیے خصائص مقرر کیے ہیں، وہ سارے خصائص میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے اندر موجود ہے۔ یہ گواہی ہوتی ہے جب انسان ووٹ دیتا ہے۔ تو خدا لگتی کہیے ہمارے ملک کے اندر کیا ہم یہ سوچ کے کبھی ووٹ دیتے ہیں؟ ہم تو ووٹ اس بنیاد پر دیتے ہیں، یہ گواہی اس بنیاد پر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ ہماری برادری سے تعلق رکھتا ہے، یہ شخص اس لیے ووٹ کا مستحق ہے کہ یہ علاقے کا چودھری، وڈیرا اور خاقان ہے، تھانے دار اس کو سلام کرتا ہے، اس کے پاس کلاشن کوف والے لوگ موجود ہیں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جب اس بنیاد کے اوپر وہ ووٹ کا کاسٹ کیا جائے گا تو گویا شہادت زور دی جائے گی، اور مومن کوئی شہادت زور دے سکتا ہے؟ اسے تو شہادت حق دینی ہے، اور سب سے پہلی شہادت حق دیکھنے کے لیے تو یہ ہوتی ہے کہ لوگوں میں گواہی دیتا ہوں کہ جس نظام کو لڑنے کے لیے، جس نظام کو قائم کرنے کے لیے، جس نظام کی کامیابی کے لیے یہ کوشاں ہے، یہ وہی نظام ہے جو اللہ چاہتے ہیں، جو اس کے رسول چاہتے ہیں۔ خدا لگتے کہ یہ پاکستان کے اندر کبھی ہم نے کسی کو اس بنیاد پر ووٹ دیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں یہ غریب آدمی عالم ہے، سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، اللہ کے دین کو سمجھتا ہے، عملی زندگی اس کی اچھی ہے، بہت عمدہ اخلاق کا مالک ہے، اس کے ظاہری حالات بھی بتاتے ہیں کہ آدمی نیک اور صالح ہے۔